अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे। उस्मान गाजी सीज़न 6 एपिसोड नंबर 18। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल से उस्मान साहब वापस लौट रहे होते हैं। कासिल वहां पहुंचता है और उस्मान साहब को खत देते हुए कहता है कि ये खत बाला खातून ने भेजा है। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब बहुत परेशान होते हुए रुहान को पुकारते हैं। अलाउद्दीन पूछता है भाई को क्या हुआ, तो उस्मान साहब कहते हैं लुकास होलोफरा की ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहता है और रुहान मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ रहबर के बेस में वहाँ गया है। यूसुफ और सरोजा भी इसके साथ है। ये सुनकर बाईहान कहता है शाबाश मेरा बेटा, इसने अपने शहजादे को अकेला नहीं छोड़ा। उस्मान साहब कहते हैं लेकिन लुकास उसके सामने एक फौज के साथ आएगा, वो चाहे होलोफरा को वहाँ से निकाल लें मगर नुकसान के बगैर कभी वो वहाँ से नहीं निकल सकते। हम जाएंगे और हमें इन मुश्किल में ही नहीं छोड़ेंगे। ये कहते साथ ही वो सर पर वहाँ पर घोड़ा दौड़ा देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि ओरहान रहबर की बेस में तकरीब में जा पहुंचता है। इसके सिपाहियों ने बजंतीनी लिबास पहनना होता है और सूरत हाल देखने के बाद सिपाही बासमुर्ग ओरहान से कहता है कारा से बेबी यहाँ है, और ओरहान कहता है जब हजूर को इसका पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। ये कहते साथ ही ओरहान बग्गी से बाहर आता है और रहबर की छड़ी से अपना चेहरा छुपाए हुए आगे बढ़ता है। ये देखकर कादियोसो होलोफरा से कहता है चलो उठो, रहबर आ गया है। ये कहते साथ ही वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। लुकास खड़े होकर कहता है अजीम रहबर आ गए हैं। होलोफरा और कादियोसो सामने आओ, तुम्हारा रिश्ता मुकद्दस एक बन जाए। खुश आमदीद अजीम रहबर, आपने हमें अपनी मौजूदगी से इज्जत बख्शी है। ये जोड़ा इस आपके सामने जो खड़ा है दुआ करे कि खुदा ने अच्छा मुस्तकबिल और आला नस्ल की औलाद नसीब करे। ओरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो छड़ी को एक तरफ करके होलोफरा को अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर होलोफरा हैरान और खुश दोनों दिखाई देती है। और लुकास कहता है हम तैयार हैं रहबर, अब तकरीब शुरू कर सकते हैं। ओरहान की जानिब से कोई जवाब ना मिलने पर वो इससे दोबारा कहता है मैं कह रहा हूँ बराए मेहरबानी तकरीब शुरू करें। क्या आपने अपनी ज़ुबान निगल ली है? मैंने कहा कि आप तकरीब का आगाज़ करें। तो ओरहान कहता है मैं यहाँ शादी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ये कहते साथ ही ओरहान चोगा फेंक देता है और छड़ी से पहला वान लुकास पार करता है। फिर इसे पीछे धकेल कर छड़ी में से तलवार निकाल लेता है और होलोफरा का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है और ये शादी का पूरा मेला मैदान जंग बन जाता है। यूसुफ सिपाहियों के साथ बजंतीनियों पर टूट पड़ता है, जबकि सरदार कारा से एक तरफ से घिसक जाता है। अलबाई दूसरे सिपाहियों के साथ दूहा तकरीब में फेंक रहा होता है और दूहे का फ़ायदा उठाते हुए वो सब पीछे भी हट रहे होते हैं। आखिर में वो सब भागने में कामयाब हो जाते हैं। लुकास अपने सिपाहियों से कहता है पीछे जाओ। फिर ओरहान को देखते हुए कहता है ओरहान तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। ओरहान होलोफरा को लेकर घोड़े पर बैठता ही है तो लुकास का छोड़ा हुआ तीर इसके कंधे में जा लगता है। होलोफरा के फरार हो रहे और इन सब के भाग जाने पर लुकास चलाते हुए कहता है अहमको, इनको पकड़ो। ये सुनते ही बजंतीनी उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। लुकास अरकादियोसो से कहता है इन दोनों को मार डालो। ये सुनते साथ अरकादियोसो भी इन सिपाहियों के पीछे भाग पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि काई कबीले में बाला खातून और बेगम खातून से पूछती हैं करादीन में क्या सूरत हाल है, किसी और कमज़ोरी की गुंजाइश नहीं है, अब तुम ये बात जानती हो। बेगम खातून कहती हैं एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी गई हैं, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है और उस्मान साहब को इसके अलावा दोबारा मायूस नहीं करूँगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। बाला खातून कहती हैं अगर इसके बरअक्स हुआ तो तुम्हें दोबारा माफ़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें खुद एतमादी की बहुत तारीफ़ करती हूँ, मगर ये एतमाद ही है जो तुमसे बड़ी बड़ी गलतियाँ करवाता है। तुमने इस वक्त भी बहुत पुरयकीन थी कि सब कुछ हजार ने किया है, अब देख लो और अब तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी है। बेगम खातून कहती हैं मुझे हर चीज़ कह दे लेकिन ऐसा करने को मत कहिएगा। आज़ाद से माफ़ी मांगने की बजाय बाला खातून इसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही कहती हैं मैं तुमसे पूछ नहीं रही बल्कि ये मेरा हुक्म है, क्या तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी करोगी? इधर हम देखते हैं लुकास एक रंग आग में डाल देता है जिससे दूल्हे का रंग बदल जाता है और लुकास कहता है जब तमाम किलों में हमारे सुरमाओं को ये पैगाम वसूल होगा वो जंगल को चारों तरफ से घेर लेंगे। एक जानिब से उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, दूसरी तरफ ओरहान भी घोड़ा दौड़ा रहा होता है और होलोफरा इसे कहती है तुम जख्मी हो गए हो ओरहान, रुक जाओ। ओरहान भी घोड़ा रोक लेता है और उतरता है और होलोफरा इसका तीर तोड़ देती है और कहती है ओरहान हमें जख्म को दागना होगा। जवाबन ओरहान कहता है
اہم بات یہ نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں وہاں سے نکال لیا، اب کوئی بھی زخم مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ ہولوفرا کہتی ہے تم نہ آتے تو میں خود کو مار ڈالتی۔ اس پر اورہان کہتا ہے لیکن میں آ گیا۔ اگلے لمحے اورہان کے سپاہی بھی وہاں پہنچتے ہیں اور اورہان سپاہیوں سے کہتا ہے ہم جنگل سے نکل کر قبیلے میں جائیں گے، اس کے بعد ہم دھوم دھام سے اپنی شادی کریں گے۔ اسی لمحے سروجا کو مختلف رنگوں کا دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے پہاڑ کی جانب سے سرخی مائل دھواں ہے۔ دھوئیں کو دیکھ کر اورہان کہتا ہے لوکاس آس پاس کے قلعوں کو اشارہ دے رہا ہے۔ یوسف کہتا ہے پھر وہ جنگل کو گھیر لیں گے، ہم یہاں پھنس جائیں گے، مگر اورہان کہتا ہے ہم باہر جائیں گے یوسف، ہم کوئی راستہ تلاش کر کے یہاں سے نکل جائیں گے یا خود ہی اپنا راستہ بنا لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ جنگل میں بازنطینی ہر طرف انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سردار کارا سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی لمحے سپاہی آ کر کہتا ہے عثمان صاحب شمال کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنجار گھوڑے سے اتر کر کارا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے حضور عثمان صاحب شمال کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جواباً سردار کارا سے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شہزادے کو بچانے آ رہا ہے، اسے آنے دو۔ ادھر کائی قبیلے میں ہزار خاتون اور بیگم خاتون بالا کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں ہمارے درمیان اختلافات رائے ہمارے امن کو گہرے سائے کی مانند ختم کر سکتی ہے۔ بیگم خاتون بھی ایسا ہی سوچتی ہیں تو بیگم خاتون ہزال سے کہتی ہے ہاں بالکل، سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جان لیں کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ بے قصور ہیں اور ایسی گناہی حرکت کرنے کی کوشش بھی آپ نے نہیں کی۔ میں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور آپ پر الزام لگایا اور مجھے معاف کر دے۔ مگر ہزال کہتی ہے بالا خاتون معاف کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، میں مرنے والی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے معاف کرنا بہت سے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، میں جانتی ہوں، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ کو بڑی ہونے کے ناطے انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر ہزال کہتی ہے ٹھیک ہے بالا خاتون، بڑے ہونے کے ناطے اور آپ کے کہنے پر میں ان کو معاف کر دیتی ہوں۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں آپ دونوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اب آپ دونوں جا سکتی ہیں۔ خیمے سے نکلنے کے بعد ہزال بیگم خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے آپ کو اپنے سامنے شرمندہ دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا مجھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ بیگم خاتون سرداری خیمے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے بالا خاتون تم ریاست کی ماں خود کو سمجھ بیٹھی ہو بالا، لیکن میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے ہر چیز چھین لوں گی، ہر ایک چیز، تمہاری جگہ لے لوں گی اور تمہارا شوہر بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھونچا کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورہان جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ رکا ہوتا ہے۔ بائسمور اس کے پاس آ کر کہتا ہے ہمارا آگے جانے کا پیچھے جانے کا ہر راستہ بند ہے۔ یوسف کہتا ہے ہم تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہولوفرا کہتی ہے لوکاس کا دماغ شیطان کی طرح کام کرتا ہے، وہ ہمارے پیچھے مزید سپاہی بھی بھیجے گا۔ اسی لمحے سپاہیوں کی آواز سن کر اربائی اورہان سے کہتا ہے میں انہیں سنبھال لوں گا، آپ سلامتی سے نکل جائیں۔ یہ سن کر اورہان حیرانگی سے کہتا ہے البائی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو البائی کہتا ہے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں گا، وہ سب میرے پیچھے آئیں گے اور آپ سلامتی سے یہاں سے نکل جائیں۔ مگر اورہان کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنے دوں گا۔ سپاہی بائسمور کہتا ہے شہزادے وہ اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی جاؤں گا۔ توران کہتا ہے میں بھی جاؤں گا۔ سروجا کہتا ہے میں بھی جاؤں گا۔ ان کے بار بار اصرار کرنے اور بازنطینیوں کے سار پار پہنچنے پر اورہان کہتا ہے باہیوں ان کے ہاتھ میں مت آنا، جان چھڑوانے کے بعد ہم بوزو وادی میں ملیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی گھوڑا دوڑا کر بازنطینیوں کے سامنے جاتے ہیں اور انہیں دوسری طرف بھگا دیتے ہیں۔ ان سب کے جانے کے بعد اورہان دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ جنگل میں عثمان صاحب بھی گھوڑا دوڑات رہے ہوتے ہیں، مگر اسی لمحے کارا سے کے سپاہی ان پر تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ عثمان صاحب بامشکل بچتے ہیں مگر ان کے سپاہی گر جاتے ہیں۔ مسلسل تیر برستے ہوئے دیکھ کر وہ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور ڈالوں کے ذریعے خود کو بچاتے ہیں، مگر کارا سے کے سپاہی بجلی کی رفتار سے ان پر تیر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں اورہان کی جان خطرے میں ہے اور یہ جانتے تھے کہ ہم بھی آ رہے ہیں۔ بائیہان کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں؟ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ واضح طور پر جانتے تھے، غداری خفیہ طور پر کی جاتی ہے لیکن وہ جلد یا بددیر واضح ہو ہی جاتی ہے۔ بائیہان کہتا ہے انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے،
کارا سے بھی سنجار کے ساتھ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ان کے سپاہیوں نے بالکل اپنے چہرے کو چھپایا ہوتا ہے۔ سردار کارا سے کہتا ہے، تمہیں آج تمہاری ضد کی سزا ملے گی عثمان، تیر اندازوں سے کہو تیر کو آگے پھینکے۔ حکم ملتے ہی تیر انداز ان پر تیر ڈالوں پر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اب پیچھے ہٹو پیچھے۔ انہیں پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر کارا سے کہتا ہے، جاؤ عثمان جاؤ، تم نے میری جان کو تکلیف دی تھی نا، اب تمہاری جان کی باری ہے۔ کارا سے کہ یہ کہتے ساتھ ہی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے سپاہی تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب پیچھے ہٹتے ہیں۔ دوسری طرف اورحان ہولوفرا کو لے کر مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، مگر اسی لمحے انہیں بزنطینی گھیر لیتے ہیں۔ دونوں گھوڑوں سے اترنے کے بعد تلوار نکال لیتے ہیں۔ اورحان ہولوفرا سے کہتا ہے، ڈرو نہیں، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو ہولوفرا کہتی ہے، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، اور تبھی ان پر حملہ شروع ہو جاتا ہے اور دونوں ان کا مقابلہ کرنا شروع ہوتے ہیں۔ اورحان پھرتی سے بزنطینیوں کو آگے بڑھ کر روک رہا ہوتا ہے اور کئی بزنطینیوں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے۔ ہولوفرا بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے اور کچھ کو مار گراتی ہے، مگر آخر کا ایک بزنطینی کی تلوار اس کی گردن پہ پہنچتی ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی اورحان بھی رک جاتا ہے۔ دوسری طرف سپاہی تیر پھینک رہے ہوتے ہیں اور بوران کہتا ہے، بس تھوڑا رہ گیا ہے، بس تھوڑا رہ گیا ہے، ہم تیروں کی زرد سے نکلنے والے ہیں۔ کارا سے خود سے کہتا ہے، میری سفید داڑھی نے عثمان کو دھوکہ دیا ہے، لیکن بیڑیا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنے شکار کو نہیں چھوڑتا۔ اگلے ہی لمحے کارا سے کے اشارے پر ایک جال عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر آ گرتا ہے اور یکدم سپاہی رسیوں کو کھینچ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جال بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ بوران غصے سے کہتا ہے، بہادروں کی طرح لڑو خوف زدہ کتوں۔ خود کہتا ہے، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رابن عثمان صاحب کہتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں، جس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اسے ضرور سزا دوں گا، وہ چاہے جو بھی ہو۔ انہیں اس طرح بے بس دے کر کارا سے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔